الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يؤتيك ربك فترضى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا نور من نور الله لي خمسة نطفي بها هذا الوباء الهاتما المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بنے میں سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی حاضر محترم بالخصوصاً خدا کمیٹی جامع مسجد بزرگان جمہوریت اسلامیہ میں ساتھیوں جوانوں اور جو حضرات مسجد کے سیکنڈ پارٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے آپ سبھی حضرات میرے طرف سے دل کے گہروں کے ساتھ آپ سبھی حضرات کو لیلۃ القدر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس بات بڑی تکلیف کے ساتھ سنانا چاہتا ہوں کیونکہ مسجد ایک ہوتی ہے، اس میں دو ٹکڑے نہیں ہوتے، سہولت کے مطابق دو ٹکڑے ہوئے کبھی کچھ مسئلے مسائل کے طور پہ ایک جگہ جمع ہو، یہ جمع ہونے کی رات ہے، جدا ہونے کی رات نہیں ہے۔ مہربانی فرما کر جو حضرات الحمدللہ امام صاحب وہی ذکر کر چکے ہیں، مہربانی فرما کر جو بزرگ حضرات ہیں آپ لوگ رکنے میں جاتے ہیں، مہربانی فرما کر آرام سے کرسیاں ڈال کر بیٹھ جا سکتے ہیں۔ جو حضرات جو سیکنڈ پارٹ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں سامنے تشریف لائیں، کہ مختصر سی محفل کوئی بھاری اسٹیج پرفارمنس نہیں ہوتا مسجد کے معاملہ، کیونکہ مسجد کے آداب یہ ہے کہ جڑ کے رہنا ہے، تقسیم ہونے میں نہیں ہے، برکتیں سے جڑنے میں ہے۔ اور میں نوجوان بھائی بھی مہربانی فرما کر اور دیوار کو جو نکالیں گے جو بیٹھے ہوئے اور جو حضرات جو چائے کے پاس فٹ بال میں قبرستان میں قریب جانا بیٹھے ہوئے مہربانی فرما کر تشریف لائیں۔ میں زیادہ لمبا تقریر بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آلریڈی 12 بج گئے، کیونکہ رات کو جلنا ہی ہے، پھر بھی کیا ایک گھنٹہ جو کوشش کریں کہ سرکار کی سیرتوں پہ ذکروں پہ لیلۃ القدر کی فضیلتوں پہ کچھ نظر ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں اور تھوڑا ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو حضرات دور دور بیٹھے اور خرید تشریف کریں، خرید تشریف بزرگ لوگوں کے لیے نہیں، جو جوان حضرات ہیں خرید تشریف کریں، خرید تشریف کریں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ آپ سب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا مسجد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ وہ بازار ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا وہ بازار ہے۔ اب میں میرا جو جملہ جو ہے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جو انا بہا ہے وہ سرکار کی نفرتوں سے محبت کرتے ہیں یا سرکار سے محبتوں سے محبت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے معاملات اب میرے اوپر نہیں ہے مسئلہ، اتنا کہنا ہے کہ ختم ہو گیا مسئلہ کیونکہ وقت قریب ہو۔ تو میں نے جو آیت کریمہ کا جو تذکرہ کیا تھا اسے رسولہ کی 30واں پارہ سے رسولہ کی نزول ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ شاید چند لوگ ڈاؤٹ ہونا کیا صاحب شب قدر کی رات ہے، نزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر کی ذکر کرنا ہے آپ کو وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ پہ آپ آیت شروع کر کے اس کا مقصد کیا ہے؟ تو تقریباً علماء کرام اس رات میں ہی عنوان میں تقریر کرتے تاکہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو کیا جانتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہمیں بے شک ہم نے قرآن میں جو لیلۃ القدر والے رات میں نازل کیا ہے، اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اور ساتھ ہی چند فرشتوں کے ساتھ زمین میں تشریف لاتے ہیں، ساتھ ساتھ صبح زمین پر سلامتیاں دیتے ہیں، یہ تو واقعہ ہے۔ لیکن میری نظر جب تیسرا پارہ میں اور ایک سورہ کو پڑھی سورہ زوحان کے اوپر، اس میں ایک آیت ایسا چمکی تاکہ اس میں آج یہ ساتھ خطرے کرنے کے لیے مکمل طے کریں۔ یہ آیت کے ترجمہ میں اتنا خاصیت کیا ہے؟ شاید میں سمجھتا ہوں یہی آیت کی سمجھ آئے تاکہ رمضان بھی ہو، قرآن بھی ہو، صاحب قرآن بھی ہو۔ یہ آیت کا ترجمہ سے میں نے ایگزیکٹلی ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ
रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वलसौफ युतीका रब्बुका फतर्दा। ए हबीब हम इतना अता करेंगे ताकि आप उससे राजी हो जाए। खदर और है, रमजान और है, खदर और है, सलात तस्बीह और है, नमाजें और है, रोजा और है, सब कुछ और है, लेकिन कुल जुमला उम्मत सारी कुल कायनात भी इसी शायद मेरे नजर मेरे इल्म के मुताबिक हमारे पीर मुर्शिद की जो इल्म के मुताबिक आपने जिस तरह से मुझे जो दर्स दिए वो इल्म के मुताबिक आप लोगों के सामने छोटी सी गुजारिश के साथ मैं अपने बात को पेश करना चाहता हूं ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी फकर के साथ इस आयत का तर्जुमा किया ताकि ए हबीब हमें इतना अता करेंगे ताकि आप मुझसे राजी हो जाए। ताकि इसका मतलब ये है कि कुल कायनात भी सिर्फ बना आपकी राजी के खातिर, आपकी रजा के खातिर कुल कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया। अब इसमें कुल कायनात आ जाने के बाद इसमें कदर की जिक्र आ जाए, रमजान की जिक्र आ जाए, शाबान की जिक्र आ जाए, शायद मेरे हिसाब से तो मुनासिब नहीं, क्योंकि कुल कायनात, कुल दुनिया, आसमान, सूरज सब कुछ आपके रजा के खातिर। आयत फिर दोबारा मैं दोहराना चाहता हूँ जिन लोगों के चेहरे पे अभी क्वेश्चन मार्क से, ए हबीब हम इतना अता करेंगे ताकि आप उससे राजी हो जाएं, आपकी रजा होना चाहिए हमारे। इसी के बदौलत में लैलतुल कद्र भी है। तो सवाल ये होता ताकि मैंने जो आयत करीमा में तफसीर आपको सुना दी, इसी के बदौलत में लैलतुल कद्र एक ऐसा बना सकते। तो लैलतुल कद्र हमारे लिए पहले शुरू में था, लेकिन इसके मकसद अलग था। एक मर्तबा रसूल पाक लैलतुल कद्र को ऐसा बनाते हैं और डेज जो साल रमजान महीने के आखिरी आशरे में लैलतुल कद्र की रात में बनाते हैं। लेकिन अक्सर मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन चंद रातों में तस्वीर की इसमें 21 से 23 से 25 से 27 से और 29 से, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला से लेकर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला से लेकर गरीब नवाज सरकार रज़ी अल्लाह तआला से लेकर इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरीद रहमत व रिज़वान की तरफ से भी तकरीबन कुल औलिया से और मुहद्दिसीन से साबित किया गया ताकि 27वीं सच्चा सही तौर पर लैलतुल कद्र की रात। और सबसे पहली बात आप लोग मुबारकबाद पेश करो, एक मुबारकबाद पेश करके बातें आगे बढ़ाता हूँ। जैसा मैं मस्जिद के अंदर एंटर हो गया ताकि मौसम बदल गया, मेरे एंटर इसके मतलब है कि मौलाना तो अपने आप को तारीफ मत करो, नहीं जिक्र इसलिए मैं बोलने की बात ये है कि मौसम इतना ठंडा हो गया ताकि ठंडी हवाएं, सीजन में भी ठंडी हवाएं, तो मुझे शक आया ताकि 21 को हम ले जा रहे, 25 23 को भी हम ले जा रहे, 25 को भी जा रहे, 27 को इतनी खासियत क्यों? तो जब हज़रत अब्दुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, लेकिन सरकार के भी चंद हदीसें और सरकार अलैहिस्सलाम की तरफ से भी चंद बातें आपने इरशाद फरमाया जिससे लैलतुल कद्र को उससे आसमान के सितारे नजर नहीं आएंगे। दूसरी चीज क्या है, मौसम गर्मी छोड़कर ठंड को अपना लीजिए और मौसम में तब्दीली होगी, लेकिन इंसान जिस्म और रूह ठंडक लगेगी और सुबह की और दूसरी दिशा में अगर सूरज अगर धीमी है कमी है, समझो आज क्या लैलतुल कद्र अब किस्मत में लैलतुल कद्र आपको नसीब हो। अल्हम्दुलिल्लाह आमीन तो कहने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे लिए हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कि ऊपर वालों के हाथ में है, बस हमारी नियत है। इस्लाम में सबसे भारी काम ये है कि नियतों में दारो मदार इस्लाम। हम सिर्फ यहाँ बैठ के हम जो है ना लैलतुल कद्र की तलाश का जिक्र कर रहे हैं, शायद मौसी फरिश्ता किस तरह के आमीन कहते हैं, हम भी आमीन कह रहे हैं। आखिर अगर ताजदार मदीना भी आमीन कह दिए बस इससे बढ़कर और क्या है, इससे कोई बात नहीं, सिर्फ आमीन कहने में क्या कुछ जाने का नहीं है। मेरी उम्र आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वाक्य सुनाता हूँ, यानी यहाँ बैठने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वाक्य याद आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि जद्दोजहद के साथ जो कमेटी को लेके जो चल रहे हैं अल्लाह ताला की उम्र में बरकत अता करे और इनसे खूब और तरक्की और खूब और काम ले। और दूसरी बात ये है, एक हदीस मुझे नजर में आई ताकि रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दौर में मस्जिद नबवी शरीफ में आप जो जिक्र करें झूमर का, फैंस का, जो छोटी सी निज़ाम पर छानियों के साथ आपने वो जिक्र किया, शायद दिल को बहुत ठंडक पहुंची, अगर कोई एतराज करने वाला उंगली उठाने की नौबत नहीं आई। देखिए ये चीजें क्या है, बात होकर क्या है, आखिर में
اتنا بلند سر پہ ٹانگے سے انسان کو بازار میں کسی نہیں سی چیز مسجد کے مسئلہ قیامت کا تو دور کی بات ہے آخری نسل تک میں جو ہے نا وہ چیز دھبا جو ہے کبھی بھی نہیں چھوڑ دو بڑے بڑے مسائل ہے باہر بیسی جو ہے دور کی بات ہے مسجد کے مسئلہ میں جو اور بری مسئلے سے بڑھتا کوئی اور نہیں. تو رسول پاک علیہ السلام کے دور میں ایک نوجوان آپ نے جو زمانے میں دلوں کی مسئلہ تھا یعنی جو کیا مشالے بولتے نا سر زمانے میں جو ہے تیل والا ڈال کے زمانے میں بڑے لوگ اچھا جاتے ہیں مشالے کیا ہے وہ تو زمانے اس دور کے کام کرتے تھے نماز پڑھنا آج کی اتنے پختے دیواریں نہیں تھے زمانے میں کیا تھے کچے دیواریں میں پختے ایمان والے آج پختے دیواریں کچے ایمان والے بیٹھے ہوئے یہاں ذکر کرنے کا سب تو معاملہ یہ ایسا ہے مسجد نبوی شریف میں ایک نوجوان اپنی دل کی خواہش کے مطابق ایک خندے کی اقدام کی ایک لائن آج کی جنریشن کی لائن آپ کی صاحب معذرت چاہتا ہوں مہربانی فرما کر آپ کرسی دے دیجیے آپ بیٹھ جائیے کیونکہ میں نے بات ایسی نہیں ہوتی کیونکہ ہم جو قرآن کتاب کی شکل میں اس چیز کا ممبر رسول پہ رکھتے ہیں تاکہ اس کے سینے میں جو قرآن مجید ہے وہ کیسے نیچے بڑھ جائے وہ ہمارے سر کی بات نہیں ہوتی مہربانی فرما باہر بڑھنا اور سر کی تعریف اگر جیسے کہ اصل رونق اور دلہا آپ ہی ہے سر آپ نے تو رونے کا معاملہ نہیں ہے سر اللہ آپ کے اوپر میں برکت یاد کا اپنا ساتھ ساتھ آپ کی دل میں اضافہ تو آقا علیہ السلام کے مجلس میں ذکر شروع چڑھا تاریخ شروع تو سرکار کے رب میں سامنے آئے کسی صاحب نے سنت میں کہ یا رسول اللہ مسجد نبوی شریف میں ایک نوجوان نے بڑی جدوجہد کے ساتھ خندے کا انتظام کیا لائٹ تھا زمانے میں اسی شکل کا کام تو نہیں کہ وہ 1400 میں کا مسئلہ ہے ایسے یہ معاملہ نہیں تھا تو جیسا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کاش اگر مجھے اور بھی بیٹیاں ہوتے ان کے دکھاوے میں دیتے کاش اگر میرے بیٹیوں سے اور جب تک تقریباً سیدہ کائنات کا اس کو جتنے بھی بیٹیاں تھے سب کو شادی ہو چکی تھی آپ سب سے ارشاد اگر کاش اور بھی بیٹیاں ہو تو ان جوان کے شادی اب سمجھ جاؤ مسجد میں صرف ایک ہندے کی اقدام کرنے سے اتنی بڑی نعمت آقا سے اپنی جان اپنے خون کے رشتے سے جڑے ہوئے ہیں ان شہزادیوں کو جو نا وہ نوجوان کے رشتے سرکار نے انہیں کہا یہ حبشی ہے یہ کالا ہے یہ سونا ہے یہ مالدار ہے غریب ہے نہیں سوچی بس دل کے اندر جو نیتیں ہیں مسجد کے لیے بس اسی چیز کو آقا علیہ السلام کو دیکھ کر بس اتنی بڑی بات کے لیے تاکہ اگر کاش مجھے اور بیٹا ہو تو میرے کام نکاح میں دے دیتے ایک منٹ ویٹ کرنے کا تو الحمدللہ جتنے بھی لوگوں نے ذکر کیے فرانس کے الحمدللہ سمجھ جاؤ اور جتنے لوگ جو 10,000 ایک صاحب 20,000 ایک صاحب 10,000 5,000 اس سے ایک روپیہ بھی جو خرچ کیا الحمدللہ آپ کی مال میں اللہ اور ترقی دے کیونکہ اللہ تعالیٰ جن کے پاس اتنا حلالی مال ہوگا اتنا حلالی مال مسجد کو لگایا جاتا ہے سب سے بھاری بات سمجھا رہا ہوں بھاری کی بات ہے جو ایک معاملی مسئلہ ہے ان کے پاس اتنا حلال مال ہے بس وہی مال جو اللہ کے حق کو لگانے کے لیے کام آتا ہے اور جس میں جتنا بڑا دن ہے حلال معاملات ہے بس وہی جو مسجد میں کوئی معاملی بات نہیں مسجد میں خرچ کرنا مسجد میں لے آنا مسجد میں نہیں کرنا کیونکہ یہ جو آپ جو کام جو کر رہے ہیں شاید آپ سمجھتے بھائی میں دستار دے کے ایسا کر رہے نہیں بعد میں اللہ کرنے کے لیے مال سے اپنے گھر کے کاموں کے لیے نکالنا سب سے اللہ نے اوپر نظر ڈالا وہ شکر ادا کرنا اتنی بڑی جگہ میں چند لوگ چنے لوگوں اس میں سے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اپنا حق سمجھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے مال کو لے لیا اپنے گھر کے کام کو سب سے بڑی کام نہیں لوگ سمجھتے بھائی کیا چندے کا لوگ آئے کہ پہلے اپنی شادی بات شروع ہو جاتی ریسنٹلی تو بچے تو ریس بھی بنانا شروع کر دیے ادھر سے بھاگ جانا ادھر سے بھاگ جانا چندے والے لوگ نہیں اللہ تعالیٰ جن کے پاس جتنا حلال مال رکھیں گے نا اتنا ہی حلال کا مسجد میں لگے دل کھول کر خرچہ کیا کرو اللہ کے نام اور دوسری بات ہم نے جو آیت کریمہ کو تذکرہ رکھی اس سے مسئلہ ہے کہ تاکہ ہم ساری کل کائنات آقا علیہ السلام نظامت کی خاطر بس سوف نؤتیک ربک ہم نے صرف آپ کے رضا کی خاطر ہم نے جو تو اس میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے
ہماری نظر یہ ہے کہ قرآن ایک طرف اور صاحب قرآن ایک طرف، قرآن ایک طرف صاحب قرآن ایک طرف. اگر کوئی پوچھے بھئی قرآن افضل ہے یا صاحب قرآن افضل ہے، قرآن افضل ہے یا صاحب قرآن افضل؟ صاحب قرآن کون ہے؟ آپ کا ہمارے مولا اور آقا بادشاہوں میں بادشاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہے. تو کسی نے کیا خوب کہا ایسے ذکر میں مسئلے میں، تو قرآن افضل ہے یا صاحب قرآن افضل ہے؟ تو ہمارے درمیان بھی اس کا سوال کا کلیریفیکیشن ہونا چاہیے. بھائی قرآن تو اللہ کا کلام ہے، ہمارے نظر میں جب اللہ کے مقام کا عرش اللہ کچھ اور کسی قدیم میں کسی کا اور، تو اللہ ہر شے میں اللہ ہے. یہ نہیں کہہ سکتا اللہ یہاں پہ نہیں. اگر کوئی بول جائے اللہ یعنی ختم، کفر میں چلے جائے ختم. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ اتنا بڑا معتبر مقام پر رہنے کے باوجود بھی اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے درجات کو بلند کر کے بتا دیا. کس طرح بتا دیا؟ تو سوال یہ ہے قرآن افضل ہے یا صاحب قرآن افضل ہے؟ تو اس سے پہلے صاحب قرآن افضل ہے، اس کے بعد قرآن افضل ہے. کیا وہ سب اتنی بڑی بات ہوتی ہے صاحب قرآن کا سب سے پہلے اللہ کے مقام میں بعد رسول اللہ کے مقام؟ ہاں ایک مرتبہ 2 مہینے پیچھے چلے گئے. معراج کے واقعے، معراج کے واقعے، معراج کے واقعے میں جب موسیٰ علیہ السلام کو تذکرہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور پہ جب آپ سے اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام لقب کیا ہے؟ لقب کیا ہے موسیٰ علیہ السلام؟ کلیم اللہ، یعنی اللہ سے کلام کرنے موسیٰ علیہ السلام کی لقب ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ذکر کرنے سے ہمارا یہ ملتا ہے ہمارا کلیریفیکیشن. موسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ سے کلام کرنے کے لیے اگر آپ کے دل چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا بلاوا آگے، آپ کیا کرنا چاہیے؟ 40 دن روزہ رکھنا. سنو صاحب، 40 دن روزہ رکھنا، 40 رات کی عبادت کرنا، اس کے بعد کوئی طور پہ چلتے ہوئے جانا. پھر بھی وہاں اللہ کی معاملات نہیں ہے، صرف جلوہ ہے. جلوہ خدا نہیں ہے، جلوہ خدا صرف خدا، اس کا کچھ بھی نہیں. اور اسی بات کیا ہے نا، کوئی طور پہ چڑھنے سے پہلے کہنا اگر نالے پہن کر کے کوئی طور پہ چڑھ کر اے موسیٰ کدھر آپ کا نام رکھیں؟ یہ تو پاک جگہ ہے، پاک مقامات ہے، اپنے نالے اتار گیا جا، نالے اتار گیا جا. لیکن بات آ گئی آپ کے اور ہمارے آقا اور موسیٰ علیہ السلام کی ذکر کیا ہو 40 دن کی راتیں، 40 دن کی عبادتیں، 40 راتیں روزے رکھنے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب کی شکل میں ہمارے درمیان 3 کتابیں افضل ہیں. 3 کتابوں کا ذکر ہے، توریت، زبور اور انجیل. اس کے بعد قرآن کی بات ہے، لیکن اس کے ذکر آگے بڑھاتا ہوں سمجھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بات آگے موسیٰ علیہ السلام کے مسئلے میں ساری شرط ہے موسیٰ علیہ السلام نالے بھی اتار کے جانا ہے، اس کے بعد دور پہ چلتے ہوئے جانا ہے. بابا جانے تو خدا خود موجود نہیں ہے، خدا کے جلوے موجود ہیں. اور یہاں پر بھی بتا دیا گیا کہ صرف چند آیتوں کے خاطر موسیٰ علیہ السلام کو کئی محنتیں پڑھنا، کئی محنتیں کرنا پڑنا، کئی عبادتیں کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ جب ہم کلام کریں، جب مانگیں گے بار تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. میرا شکوا ہے تو سارے مسئلے ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے مقامات کو اللہ تعالیٰ جو بھی کہہ دیا بس آپ کو بہت محنتوں کے بعد، شدت کے بعد، مشکلوں کے بعد آپ کو جو ہے نا چند آیت کرنے والے آیتوں کے ذکر بس دیکھ کے بھی جانا. لیکن بات آگے آپ کو ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ فخر کے ساتھ تم اتنا خوش قسمت ہو کیونکہ الحمدللہ حبیب پاک علیہ السلام کہیں کوئی دور پہ جانے کے لیے ضرور نہیں ہے، کہیں جو ہے باہر کو تلاش میں ضرور نہیں ہے، کہیں روزے رکھنے کی ضرور نہیں ہے، کہیں عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر آقا علیہ السلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گود میں سر رکھ کر آرام بھی کرے تو وہاں پہ کیا رب العزت کی جو نا کلمے حاصل ہوتی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گود میں قرآن نازل ہوتی ہے. سارے نبیوں کی 1,24,000 کو پیش انبیاء علیہ السلام کو کہیں بھی جو ملا صرف کتاب کی شکل میں ملا. سارے جتنے بھی کتابیں ہیں آدم علیہ السلام کی جتنے بھی کتابیں ہیں ہمارے درمیان صرف 4 کتابوں کے ذکر ہے. اس کے پہلے تو دونوں بہتر ہے اللہ والے کیا کیا معاملہ تھا، لیکن ہمارے درمیان جو ذکر چلا صرف 4 کتابوں کی. لیکن 3 کتابوں کی مسئلہ اس طرح ہے تاکہ جو نا خود نبی بھی محنت کرنا ہے، اگر رسول اللہ کو رسول بھی محنت کرنا ہے، پھر بھی
وہاں خدا کی جلوے ہیں تو خدا کوئی نہیں ہے، صرف جلووں کو خاطر ہم کلام یہ جو بھی ہے مسئلہ آؤ. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، اتنا افضلین کہانی ہے اور آقا علیہ السلام بستر نبوت پہ آرام میں ہو، اس جگہ پہ بھی قرآن نازل ہو، بستر پہ بھی قرآن نازل ہو، وہ آقا علیہ السلام کا درجہ ہے. اور اس کے بعد مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا ایسا ہے، میں تو بچپن میں مشنری اسکول میں یعنی مشنری اسکول میں مطلب کہ کرسچن اسکول میں رہا تھا، مشنری اسکول کرسچن. تو آپ کی جو کتاب ہے اس میں بھی وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کا ذکر کرتے ہیں. تورات بدل گیا، زبور بدل گیا، انجیل بدل گیا، کوئی اولڈ ٹیسٹمنٹ کوئی نیو ٹیسٹمنٹ، کوئی اس سے کم نہیں، اس سے اور زیادہ ہے، کوئی اپنا اپنا مفاد اپنا اپنے فائدے کے خاطر لکھ دی، کوئی اور کچھ کر دیے. لیکن 1450 برس سے زیادہ کم پیج برس گزر رہے ہیں، آج کے دن تک قرآن مجید ایک خود بھی نہیں بدلا، ایک خود بھی نہیں بدلا. تو سوال یہ ہوا تاکہ سب کی نظر میں ایک چیز تو ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید بارہ پر ارشاد کر تاکہ قرآن کا حافظ میں خود ہوں، قرآن مجید کو میں خود حفاظت کرتا ہوں. کس طرح عبادت کرنے کی شرح آگے بڑھا کے سمجھاتا ہوں، میں خود حافظ ہے، میں خود حفاظت کرتا ہوں قرآن مجید. اور میرے نظر اور ایک پوائنٹ ہے سر، اور ایک خطرناک پوائنٹ ہے. رسول پاک علیہ السلام نے دنیا سے اپنے بشر لباس چھوڑ کر جانے سے پہلے وجود تھا بنا کو خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد کیا ہے، اے لوگو اے میرے صحابہ کو امت یاد رکھنا، انشاءاللہ میں آپ کے درمیان دو معتبر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں آپ کے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید، دوسرا اہل بیت. پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن مجید، دوسرا اہل بیت. اہل بیت کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن اور حسین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ. تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا سب اور زبور اور انجیل ہر جگہ پہ بھی جب چینج کر لیے، کوئی پاسٹر آ کے چینج کر دیا، کوئی جو نا بڑے مولانا آ کے ان کے جو قوم کے مولانا آ کے، کوئی فادر آ کے چینج کر کے، کوئی اپنے اپنے مرضی کے حساب سے جو نا اولڈ یا نیو کو چینج کر، کوئی کیا کر دیا بس اس کو شریک ہی کر دیا اپنے مسئلہ مسئلہ. اسی وجہ سے کوئی ایک بھی قوم متفق نہیں ہے. اب دیکھ سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کوئی مریم کو پوچھتا، کوئی عیسیٰ کو پوچھتا، کوئی عیسیٰ کے باپ کو پوچھتا، اپنا اپنا مسئلہ مسئلہ. لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے تاکہ قیامت تک آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو نکلا تا قیامت کوئی ختم، اس کے سوا کوئی اور اس میں نقل نہیں کرنے کا ہمت بھی نہیں کر سکا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا مقابلہ. تو اس مسئلے میں اس کے بعد میں نے جو ذکر کیا، اس کا مقصد یہ ایک اللہ کو اس کا حافظ ہے. دوسری چیز ہے ہر کتاب کے ساتھ اپنے اپنے وقت کے نبی نے کسی کو نہیں چھوڑا. ہر کتاب کے ساتھ تورات کے ساتھ کوئی نہیں، زبور کے ساتھ کوئی نہیں، انجیل کے ساتھ کوئی نہیں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یا پیپر کی جگہ پر بیٹھ کر سنیوں کے مرکز میں بیٹھ کے میں ذکر کرتا ہوں تاکہ الحمدللہ ہمارے پاس ایک دامن میں قرآن مجید ہے، ایک دامن میں اہل بیت ہے، تاکہ اس سے پتہ چلا جب قیامت تک قرآن مجید نہیں بدلنے کے مقصد یہ ہے کہ تا قیامت تک قرآن کے ساتھ ساتھ علی بھی ہے، فاطمہ بھی ہے، حسن بھی ہے اور حسین بھی ہے. علی بھی ہے، فاطمہ بھی ہے، سلام اللہ علیہ، حسن بھی ہے اور حسین بھی ہے. سب سے پہلی مقصد قرآن مجید نہیں بدلنے کے مقصد یہی ہے. کیونکہ تین کتابوں میں نظر ڈال سکتے میری ذکر نہیں، تورات، زبور اور انجیل تین کتابوں میں میرا پورا چینج ہو گیا. ایک میں اس سے پہلے بھی ذکر ہے، ہزاروں سال کی کتابیں، لیکن جو چینج ہو گئے. قرآن ایک واقعی کتاب ہے، 1400 ایئرس کے بعد بھی آج بھی سلامت، آج بھی سلامت. اور سب سے اہم بات بتاؤ، اس اور ایک بات سمجھ رہے ہیں، اور ہر کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تنہا چھوڑ دیا ہر کتاب کو، لیکن قرآن کے ساتھ علی ہے. علی قرآن مجید کے ساتھ حضرت علی ہے جن کو باب العلم کہا گیا. اور آپ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی جدھر ہے حق ادھر ہے، حق جدھر ہے علی ادھر ہے. اور بڑے بڑے محدثین نے ارشاد فرمایا تاکہ قرآن کتاب تیری وہ
قرآن کیا ہے؟ تھیری ہے، اہل بیت اطہار پریکٹیکل ہے. کوئی بڑی بات سمجھا رہا ہے. قرآن کتاب ہے، اہل بیت اطہار پریکٹیکل ہے. وہ کتاب اہل بیت اطہار چلتے پھرتے قرآن ہے. اہل بیت اطہار چلتے پھرتے قرآن ہے. جب تک الحمدللہ اس کے گواہی دینے کے کیا کیا ثبوت پیش کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کیا پوچھا، اے علی کیا آپ قرآن کے ہر حرف کے بارے میں جانتے ہیں؟ آپ ہر حرف کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور قرآن کی آخری کہاں تک آپ جانتے ہیں؟ قرآن کے کہاں تک کیا آپ کے پاس کتنے کہاں تک معاملات کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا قرآن کی علم اللہ رب العزت کے جناب والا آقا علیہ السلام کے صدقے میں مجھے کہ قرآن کی شروعات کہاں ہے صاحب؟ کہاں ہے؟ بسم اللہ میں ہے یا نہیں ہے؟ بھائی نیند آئے جب اللہ پہلے بولو تاکہ نیند ہے تو ختم ہو جاتی جلسہ. ایک مرتبہ دوسرے کلام میں پیش کیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے کے اندر پوچھا کہ وہ کہاں تک قرآن کے تعلق سے آپ نے ارشاد فرمایا سارے قرآن کی شروعات کہاں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا شروعات بسم اللہ ہے. تسمیہ کی تو شروعات ہے بسم اللہ میں. بسم اللہ میں قرآن کی شروعات. تو بسم اللہ کی شروعات کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا با سے شروعات ہے. تو با کی شکل کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا با کی شکل اس طرح نیچے ہوتا ہے. کیا آپ جانتے ہو اور مانتے ہو علی؟ ہاں میں جانتا ہوں اور مانتا ہوں. تاکہ آپ جان لو اور مان لو با کی جو لیٹر ہے، با کی جو لیٹر ہو گیا نا، با کی جو لیٹر جو نیچے کے جو نقطہ ہے وہ علی ہے. با کے جو نقطہ ہے جو نیچے کے جو نقطہ ہے وہ علی ہے. اب اس سے پڑھ کر اور کیا ذکر کر سکتا میں نے بتا رہا ہوں. دوسرا ہے سجدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی جانب سے اتنی بڑی قسم مسائل ہے کہ آپ کا سجدہ کائنات ہے ایک نہیں دو نہیں آپ تمام آپ سلام اللہ علیہ نے بس ایک رکعت میں قرآن مکمل کیا. ایک رکعت میں قرآن مکمل کیا. اور کاش اس وقت اگر کاش بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے آپ دل میں خیال رکھتا ہے اتنا جلدی سناؤ بھائی ہم تو دو رکعت رات میں اٹھ کے نفل پڑھے رات میں ہوتا تھا. آپ تو ایک قرآن میں ایک رات میں ایک رکعت. اس کے بعد حسن مصطفیٰ حسین علیہ السلام کا ذکر کو کوئی کمی نہیں. آپ کو طلاق کہنے کے بعد نیکی جو نا جو بھالا جو تھے اس کو اوپر سر کٹنے کے بعد اس سے جو نا زبان سے کہیں تاکہ جو نا یہ لوگوں کبھی اہل میں اطہار اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے تاکہ یہ سب سے پہلی ثابت ہے تاکہ میں جو بھالا کو جو کھڑے ہو گئے گردن کٹ کر بھی تلاوت کے قرآن کرنا. اس سے بہت کیا ہونا چاہیے قرآن کے ساتھ جوڑے. جس نے دو چیزوں کو تھام کے رکھا ہے بس وہ دنیا میں بھی گمراہ ہوگا اور قیامت میں بھی گمراہ ہوگا. کیونکہ آپ سب سے ارشاد میں روزے کوثر میں بھی اہل بیت اطہار اور قرآن ساتھ ساتھ ہوں گے، جدا نہیں ہوں گے، ایک ساتھ ساتھ ہوں گے. اور میرا کہ انشاءاللہ آگے بڑھاتا ہوں بھگوان. تو قرآن کی معاملات کیا ہے؟ قرآن کی ذکر کیا ہے؟ تو توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے. تو توریت بھی اللہ کی کلام ہے، زبور بھی اللہ کی کلام ہے، انجیل بھی اللہ کی کلام ہے. بھئی کیا اللہ کے کلام پر دوسرے اللہ کے کلام کا درجہ مقام ہوگا، بلند ہوگا؟ نہیں ہوتا. ہوتا نہیں ہوتا. بھئی توریت کے اوپر زبور کے اوپر انجیل وہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے. لیکن ان تین کتابوں کے اوپر کے افضل کتاب کا نام ہے قرآن مجید. وہ کیسا ممکن ہے؟ تو دینے والا اللہ ہے، لیکن یہاں پہ غفلت کی ذریعے نہیں، گڑبڑ کی ذریعے. تو کسی شاعر نے جو کیا کو کہا بندے تو صرف جو دینے والا کو اوپر نظر ہے، سب سے پہلے دینے والوں کو چھوڑ. دینے والا تو ہمیشہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن لینے والوں کو مقام و مرتبہ کو دیکھو. لینے والا محمد رسول اللہ ہے. وہ تو موسیٰ ہے، داؤد خلیفۃ اللہ ہے، سوا عیسیٰ اللہ ہے، لیکن وہ محمد رسول اللہ ہے. دینے والوں کو مت دے، دینے والوں کو مرتبہ اور مقام کو تو دے. وہ کتنا بلند مرتبہ والا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بہترین بات کا گزرا ہے. تو جنید بغدادی سید الطائفہ کا لقب ہے. بہت بڑے کتب بھی ہے، غوث بھی ہے. ایک جنید بغدادی رضی اللہ عنہ جانتے ہیں، غوث پاک رضی
تھے ویسے پاک میں دادا پیر ہوتے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آپ نے ایک کتاب لکھی, ایک کتاب ساری علوم اس میں, علوم میں مطلب کیا ہے, اسلام کے سارے مسائل مسائل جو بھی مسائل سب کی کتاب میں لکھی. کتنے سال لگا صاحب؟ 12 سال لگا. کتنے سال لگا؟ 20 ایئرس لگا. اس کے بعد 12 سال آپ نے عوام کے درمیان رکھی کتاب. 20 ایئرس یعنی آپ نے پبلک کے درمیان, اب یہ بہرما ہے, اچھا ہے, پبلک کے درمیان دیکھو گے. اب بعد لوگ خوشبو سوننے والے ہیں, بعد لوگ کپڑے کی کوالٹی دیکھنے والے ہیں, بعد لوگ ڈیزائن دیکھنے. ایک انسان کی طرح الگ الگ ہے. 12 سال سے عوام کے درمیان رکھے تاکہ اس میں کچھ غلطیاں رکھے. اس کے بعد 12 سال آپ نے سوچا تاکہ اس میں کچھ اور ترقی کرنے کی کوشش کی. لیکن مکمل کتنے سال ہو گئے سر؟ 36 ایئرس. کتنے سارے کتاب پیچھے محنت کیا آپ نے؟ 36 ایئرس محنت کیا. 36 ایئرس محنت کرنے کے بعد ایک دن دل میں خیال سچ. آج کل کے مریدوں میں مسئلہ ایسا بولنا نہیں ہے. مریدوں بولتے صحیح بات ہے, لیکن اگر پیر کے پاس کچھ نگیٹیو آ گیا ختم. دامن کو دور کی بات کو کون ہے بولے تو بے تکلیف. زمانے کے مریدوں سے نہیں پختہ ہے. آج بھی چند بزرگ لوگوں کے مریدوں میں آج مرشد دنیا سے پانی کو ملے تھے, مرید آپ کے پختہ دامن پکڑ کے بیٹھے ہوئے. حضرات لوگ ہمارے سامنے میں کو چلا نہیں کی دے گا اور دل میں آخر تک لوگ بیٹھے ہوئے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سچا مرید تھا, اور ایسا مرید تھا مرشد کا ہر کہنے پہ لبیک ہوتا تھا, ہر کہنے پہ. آج کل کے مریدوں کا مسئلہ سوالات زیادہ ہے بھائی صاحب, وہ کیا کر دیا آپ نے, ایک کپڑے لے کے بیٹھے سر, یہ سوالات ہے آج کل. لیکن جنید بغدادی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں. آپ نے جو کیا خوشی آپ نے فوٹو لگے بعض سوال بیٹھے. اس میں وہ کتاب کو آپ نے صندوق میں رکھا. صندوق مطلب کیا ہے؟ ایک زمانے میں لکڑی کی پیٹیاں ہوتی, بڑے لوگ دیکھو صندوق کیا ہے. صندوق میں کتاب رکھ کے اس کو کھل ڈال کے اب ایگزامپل باکس, انگلش میں باکس, ووڈن باکس, تو صندوق میں کتاب رکھ کے اس کے بعد مرید کو ان کو فرمانے لگا کہ بیٹے اس صندوق کو لے کر دریا میں بہا دینا, دریا میں چھوڑ دینا. تو مرید اس تک بھی نہیں کہا تاکہ سیدھا لے جا کے دریا میں خرید لے. جیسا ہی دریا میں خرید چلے جیسا ہے, دریا اپنے آپ کو جگہ کھول گئی. دریا اپنے آپ کو جگہ کھلا کر دیا راستہ. جس طرح کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے نیچے جیسے دریا چھوڑتے ہیں کھلا کر راستہ بنا دیا, اسی طرح اس کتاب کو اپنانے کے لیے دریا جو ہے, جو نالا جو ہے پانی کا آج بچوں کو کیا ہے دریا دیا سب میں آتا. آج ہم ایک تالاب سمجھ آئے, ایک تالاب جیسا ہی جو ہے نا آپ تالاب میں خرید گئے فوراً جو ہے نا پانی اپنا راستہ کھول. اس منظر, اس چشمہ تر کی منظر اس میں بیٹھا بھائی پانی کے پاس وہ عجیب سے مطلب تیزی لگوا رہا ہے. پانی کے حرکتوں کو دیکھ انسان گھبراہٹ ہوتی ہے, لیکن خود بخود اپنے آپ راستہ پر سے انسان پریشان ہوتا ہے. بس فوراً خاموش اتنا کر کے بس صندوق کو مارا. جیسا ہی صندوق کا آپ نیچے رکھا, پانی اپنے آپ کو صندوق کو اپنا یعنی اندر لے لی. وہ کتاب کو جیسے صندوق جو اس کے اندر کتاب موجود ہے وہ صندوق کو اپنا اندر لے لی. اندر لے تو اس بہترین مطلب بھاگ ہو گئے جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے پاس پہنچے. تاکہ پہنچنے کے پاس پوچھے کاش اس بہترین منظر میرے نظر میں نہ ہوگا تو میں سوال کرنے مجبور نہیں ہوتا. بہت خطرناک منظر میرے نظر کے سامنے آیا. میں کیا کروں, بس سوال پوچھنے میں مجبور, معذرت چاہتا ہوں, گستاخی معاف کیجیے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شرط پہ شاید اس منظر دیکھنے سے آپ دل میں شک ہو گیا تاکہ آخر تک قیامت تک میرا یہ چیز سوال پہ رہ جائے. میں نے ایسا نہیں آپ سے خلاصہ بھی کر دیتا ہوں. آپ نے جب ارشاد فرمایا کہ بیٹے مہینے اسلام کی علوم پر 12 سال میں محنت کر کے ایک کتاب لکھی. 12 سال عوام کے درمیان رہا, 12 سال اس میں سے کچھ چینجز کرے, کچھ آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی. لیکن 36 ایئرس کے بعد میرے دل میں آج صبح میں میرے دل میں خیال ہے اللہ نے توفیق دی تاکہ دنیا میں آقا علیہ السلام پر جو نازل ہوا قرآن مجید رہنے کے باوجود جنید اس کتاب جو امت کے لیے ضروری ہے. قرآن مجید رہنے کے باوجود امت مسلمان کے درمیان جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی یہ اس کتاب میں جو ہے نا امت کے لیے ضروری ہے. بس یہی میرے دل میں خیال تھا اور میں نے اس کو دریا میں چھوڑ دیا.
اس یہی مقصد ہے. بزرگوں نے جب بھی کچھ کتاب لکھا کرتے تھے سوچ سمجھ کر لکھتے تاکہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کے بعد کیا ہماری کسی چال چلن کی وجہ سے کہیں اللہ کے رسول طرف سے ناراضگی تو نہ ہو جائے. آج دنیا میں تقریباً 60 مہینے سے پہلے کون مختلف کرے کون خطاب کرے مجھے تو پتہ نہیں تھا. ایک بات میں کھلے عام طور پر تقریر کر کے آپ کی بات کو مختصر کر کے ختم کر دیتا ہوں. بات یہ ہے علماء نے تقریباً ڈرا کہ بھائی عذاب ہوگا, خبر اگر بچھواں ہوں گے, وہ ہوں گے, اللہ کے عذاب سے ڈرو, اللہ کے عذاب سے ڈرو, اللہ کے عذاب سے ڈرو. لیکن صوفی میں علماء میں فرق یہی ہے. صوفی میں علماء میں فرق یہی ہے. علماء ہمیشہ کتاب کے حوالہ دیتے ہیں انسان کو ڈراتے ہیں, لیکن صوفی کی عادت یہ ہے کہ وہ بھی صوفی بھی ڈرتے اللہ سے, اللہ کے عذاب سے اچھی طرح ڈرتے, لیکن سب سے بڑے صوفی جو ڈرتا ہے اللہ کی ناراضگی سے. کہیں اللہ اور اللہ کے رسول میری حرکتوں کی وجہ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے, اس چیز سے ڈرا کرتے تھے وہ لوگ. اس وجہ سے لوگ صوفی ہو گئے اور ہماری حالت میں جو ہے نا تباہ ہو جاتے ہیں. سوال نہ ہم نہ صوفیوں کو نہ ہم کام کے پڑھے نہ علماء کے نام کو تھا, دونوں کو چھوڑ کے ہمارے مشورے پر چلتے جاتے. اور دوسری بات قرآن بچے, اس کے مطلب کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ 1 سال میں 2 سال میں مسلسل 30 ایئرس پر 30 پر قرآن نازل ہوتا ہے. چند لوگوں کے سوال ہے کیا لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا, کیا ہر سال لیلۃ القدر میں نازل ہوا؟ نہیں, لیلۃ القدر میں جو ہے آسمان سے جو محفوظ سے آسمان میں نازل ہوا قرآن. اس کے بعد میں جیسے جیسے ضرورت کے مطابق اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کے سینے اطہر پر جو ہے نازل کرنے کا وقتی طور پر, جیسا معراج کے سبحان اللہ الاسراء شب برات کی سورۃ القرآن میں لیلۃ القدر میں. تو اصل بات آ رہی لیلۃ القدر کیا ہے, شب قدر ہے کیا؟ تو آقا علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے صحابیوں کے درمیان بیٹھنے پر سمجھ گئے تاکہ دل میں خیال آیا کہ صحابہ نے ذکر نہیں کہا رسول اللہ پچھلے امتوں کے جس طرح انبیاء کی امت اسی طرح امت کا بھی امت, انبیاء علیہ السلام کی امت اسی طرح امت کا بھی امت ہو, تاکہ آج ہمارے جیسے لوگ 60 سال 65 سال ختم رہتا ہو اس سے زیادہ کون جینا پڑے, کسی کو 80 ایئرس رہ سکتا اللہ شکر ادا کرنا بڑا اور سلامت دیا ہو. لیکن آج اس طرح نبی کی امت کی اسی طرح نبی کی عمر اسی طرح امت کا بھی عمر ہو, اس سے زیادہ نہیں ہوا, چند گنے چنے لوگوں کو بڑے عمر سے تھا. تو اس میں کیا ہوا سا ہے, تو امت کے حساب سے جو ہے نا آقا علیہ السلام سارے امت بیٹھے سے کرتے تاکہ پچھلے امتوں کی معاملات یہ ہے تاکہ کسی کی عمر 600 سال, کسی کی عمر 500 سال, کسی کی عمر 1000 سال, کسی کی عمر 800 سال, کسی کی عمر 1000 سے اوپر. اور یہ اعمال بھی لمبی وقت بھی زیادہ ہے, ساتھ ساتھ اعمال بھی زیادہ ہے, تاکہ ان کے اعمال کے سامنے یا رسول اللہ کہیں ہمارے 60 سال 50 سال یا 40 سال کے اعمال چھوٹا مختصر نہ ہو جائے. 1000 سال کے اعمال کدھر, 50 سال کے اعمال کدھر سے ہے. اور جب لوگ اللہ خیر کرے اور نوجوان آج کل جو بائک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تاکہ لوگوں کا جوانی بالغ ہونے سے پہلے جو ہے دنیا سے منع ہوتا ہے, ایسی خطرناک حادثے سے یہ رمضان میں بہت سارے ایکسیڈنٹ تو بہت سارے سوچ ہیں. تو آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر صحابہ نے ذکر کیا یا رسول اللہ, ان کی عمر بھی زیادہ تھی, ساتھ ساتھ جو ہے نا ذکر بھی زیادہ تھی, اللہ کو راضی کرنے کے وقت بھی زیادہ تھا, اور کاش ان کی عمر کے ساتھ ساتھ ان کی بات بھی زیادہ ہے, کاش اگر قیامت کے دن ان کے اعمال کے سامنے ہمارے اعمال کو چھوٹا نہ ہو جائے, چھوٹا نہ ہو جائے. بس اتنا ہی کہنا تھا. آقا علیہ السلام چہرے انور پر ایک قسم کی ناراض, ایک قسم کی چہرہ غمگین ہو گئی. اتنا ہی تھا, اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ گئی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو آسمانی دنیا سے فوراً دنیا میں بھیج دیا تھا کہ اشارہ کر, اور بھائی رب السلام پیش کی سماعت, اے حبیب, اے حبیب, انشاءاللہ آپ غمگین ہونے کے لیے ضرورت نہیں ہے, آپ کی امت کو ایک ایسی رات خبردار کرنے والے ہیں تاکہ پچھلے امت 1500 سال نہیں 1000 سال کی قوم عبادت کرنے سے بھی آپ کی امت کے ایک رات کے برابر, ایک رات کی افضلیت اس طرح ہے تاکہ ان کی 1000 سال کی عبادت ایک طرف, آپ کے امت کی شب قدر
سورہ میں وہی نازل کیا گیا تھا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن مجید کو قدر والے رات میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تو کیا جانتا ہے قدر کیا ہے؟ مسلمان ترجمہ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1500 سال کی عبادت ایک طرف اور شب قدر والی رات ایک طرف. اس وجہ سے میں نے تو پہلے جو آیت کریمہ میں ذکر کیا تھا، آج آخر السلام کو چہرہ غمگین ہونے سے اللہ تعالیٰ نے حبیب آپ ہمارے لینگویج میں اگر کہنا پڑا تو حبیب آپ ناراض نہ ہونا نہیں، آپ کی رضا کے لیے ہم نے لیلۃ القدر نازل کر دیا. حبیب آپ ناراض ہو مت، آپ ناراض ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے. آپ کے ناراضگی ہونے سے ہم نے یہ کریں گے تاکہ ہمارے لیول پہ ناراض نہ ہو جائے، تاکہ باقی آپ کو راضی کرنے کے لیے ہم لیلۃ القدر کا سورہ نازل کریں. اسی وجہ سے میں آیت میں ذکر ہوتا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ حبیب ہم اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے تاکہ آپ اس سے راضی ہو جائیں. شب قدر کی رات ایک طرف، 1500 سال کی عبادت ایک طرف. سمجھ جاؤ حبیب کے راضی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا فیصلہ اٹھا دیا. سارے امتوں کی عمر ایک طرف، ہماری ایک رات کی عبادت ایک طرف. ختم ہو گئی ہے، شامل بخشش ہے یا نہیں ہے؟ اللہ خیر کرے ہمارے وہاں. اگر کسی کے نصیب میں الحمدللہ یا بزرگان نے بہت سارے بیٹھے ہوئے، اللہ جو حضرات میں الحمدللہ بڑی کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ جیسا کہنے پہ دوسری مرتبہ مجھے عزیز و بخار دی کہ فوراً الحمدللہ بھائی کہتے ہیں حضرت صاحب بلاد النبی میں جن چہروں کو ہم نے دیدار کیا وہ چہرہ احبار کرتے ہیں موجود ہوتے ہیں. اللہ جنت الفردوس اعلیٰ صاحب محمد جن چہروں کو ہم نے دیدار کیا جو بلاد النبی کے وقت پہ آج چہرے ہمارے درمیان نہیں. کاش آپ نے بعد میں خوشیوں میں بیٹھ کے بنا اور باہر سبھی سب ملا دیا، لیکن آج وہ نہیں ہو پاتا. لیکن ایسی راتیں ایسے شب قدر ہم دیجیے، لیکن ہم ایسے ایک رات میں عبادت کرنے سے تاکہ کاش ہم یہ نیت نہیں کر سکتے بھائی آج شب قدر پکا ہے. نہیں، ہماری نیت اللہ اللہ کا رسول ہے. نیت کرنا ہمارا کام ہے، قوت کرنا یا نہ کرنا معاملہ ہے. اگر آقا علیہ السلام کے لب ہلنے میں کاش یہی شب قدر ہو سکتا. اگلے سال ہم رہیں گے، ہم اگر یہاں بیٹھ کر تو اگلے سال کون رہے گا؟ کس کو نہیں مانگ، کیونکہ کتنے لوگ جنازے پڑھنے والے نہیں مانگ. کاش یہی شب قدر ہو گیا تو آدم علیہ السلام کی امت کی 1500 سال کی قدر شب قدر والی رات ایک طرف آقا کے ساتھ ہم الحمدللہ اتنی سکون زندگی ہم گزار رہے ہیں تاکہ بیٹھے بیٹھے یہ جو بھی ہے ہم سمجھ سے آقا سکون سے کہ ہم اس کو کہ آقا نے پیٹ پہ پتھر ڈال امت کو سکون عطا کیا. اور وہ اگر پتھر کا نہیں ڈالتے تھے آج ہمارے حالت ایسے نہیں. آج بھی ہم نا جو حرکتیں جو ہندوستان میں جو موجود ہے ان کو نظارہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے حرکتوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اسے آیت کی وجہ سے ہمارے حرکتوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. آج لوگ جو نا جنریشن فارورڈ جنریشن نہیں، ایک مرتبہ بیکورڈ جا کے دیکھو ساری دنیا کو غلامی کرے. جتنے لوگ اب جو شب قدر بڑی افسوس کی بات ہے شب قدر والی رات میں مختصر لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے. شاید سمجھ جاؤ ہماری قسمت کہاں تک جائے گی، کہاں تک ہماری قسمت آگے ہوگی. اور اس کے بعد ہم سب تعالیٰ سے واقعہ پیش کرنا اور چلا کے رہا تھا. تو ایک مرتبہ یہ تو تقریباً ہمیں خطے سے سنان تک کرا میں بھی آج شروع لوگ نازوں کے اس کے بارے چیک کرنا آگے کرتا ہوں. ایک شرابی تھا اس شراب کی عادت کا شراب پیتے مر گئے. مر جانے کے بعد اس کی خبر کرنا چاہتے ہوں گے پھر یہاں کھل گئے جہنم کی آگ شروع ہو گیا، دوسرا کے معاملہ شروع ہو گئے، ہر قسم کے عذاب شروع ہو گئے. لیکن چند وقت گزرنے کے بعد جنت کی دنیا کو بھی خبر ملی. تو اس مرد کے اوپر ایک عجیب سا پیش چالو ہو گئی تاکہ جو ہے نا خود پوچھنا بھی اتنے دن جو جنت کے اوپر پوچھنا بھی یہ کیا کیفیت ہے، تاکہ میرے اندر کون سی آواز ہے. اتنے دنوں تک میرے اوپر دوزخ کو مرتب تھا، میرے پر آگ کے شعلے برس رہے تھے. اکثر کیا کرنا اتنے دنوں کے بعد میرے پر راحت سکون کی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں مجھے نصیب ہو رہے ہیں. تو آپ نے جو کہہ فرشتوں نے ذکر کیا کچھ بھی نہیں، آپ دنیا سے پناہ ہونے سے پہلے آپ کے صاحبہ ہے آپ اہلیہ محترمہ کے پیٹ میں ایک نطفہ تھا، یعنی
بچہ تھا، وہ بچہ آج پیدا ہو گیا، دنیا میں آ گیا، آج وہ بالغ کے قریب کھڑے ہوئے اور معصوم بھی ہے اور بالغ کے قریب کھڑے ہوئے. آج آپ کی بیوی کہیں دنیا کی طرف سے نہیں بھیجی، آپ کی بیوی نے مدرسے کی طرف سے بھیجی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا مدرسے کی طرف سے بھیجنے کے مقصد سے بچے کی ذکر زبان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا شروع ہو گیا. اللہ کا رحمت جوش میں آ گئی تاکہ بچہ کی معصومیت کی طرف سے جو بچہ بسم اللہ کہتے گئے میں ان کے باپ کو اس طرح عذاب میں ڈالوں. بس یہی مقصد تھا آپ کو رسول اللہ پہنچانے کا. میں بڑی فخر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں بھائی صرف معصوم بچہ بسم اللہ کہنے سے باپ کے اوپر سے عذاب ہو جاتی ہے. بھائی صرف بسم اللہ کی باپ کے برکت یہ ہے جن کے سینے میں چھپا کے رکھا ہے وہ کیا لگتا ہے. ہمارے حافظ قرآن اتنا کمتری نظر سے دیکھتے صاحب الحمدللہ آج کی کمیٹی کی ذکر نہیں کر رہا ہوں بات آس پاس میں کھیلے کو دیکھتے ہم لوگ ہم سب سے بڑے بڑے اسٹیجوں پہ وہ ہے یہ جس وقت علماء کی قدر ہوگا اس امت ہمیشہ ہم اعلیٰ مقام پہ رہیں گے. آج علماء کی قدر نہیں ہے. ایسا ہے کہ علماء پوچھنا والا سے قدر کی حالت کرنا الحمدللہ یہاں کے ذکر میں یہاں پہ بیٹھ کے پورا نظارہ دیکھا میں نے پورا کیا کیا ہوگا امام صاحب کے ساتھ محمد صاحب تو چکیا جو میری بات اچھا یاد کرو صاحب کو بھائی بات سمجھ رہتا ہوں. آپ کی ناراضگی امام صاحب کے دل میں رہنے سے آپ کی نماز کافی ہے. اگر امام صاحب کے دل میں آپ کی طرف سے کچھ ناراض کرے تو آپ کا نماز کافی. جو بھی کدھر بھی جاؤ آپ ہی ڈاکٹر بنا رہے ہیں امام صاحب کچھ بھی ہلکا نہ کرے. اور جو ائمہ موزرین سے جس نے نوا لیا اور آقا علیہ السلام کی باتیں اس کی خبر کے اندر اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے نہیں پڑتا اللہ اور سمجھ جاؤ. اور بات مفسر یہاں تک بھی لکھا گیا کہ جس کا چہرہ قبلے کی طرف سے نہیں پڑنے کا کسی چیز کا اس کا چہرہ گدھا اور خنزیر کی شکل میں بتا دیا جائے وہ چیز سمجھ جاؤ. ایک بسم اللہ کہنے سے بچہ کی زبان کو تاثیر بدولت میں باپ کی محبت عذاب ہٹنے سینے میں خود قرآن میں اس نے چھپا رہتا ہے. آپ لوگ ابھی تو ذکر کیا تھا میں نے کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ نے حفاظت کر کے رکھا قرآن میں جو خود محافظ بنا. اللہ کسی کتاب کو پکڑ کے نہیں بیٹھا آپ نے قرآن کے سینے میں اس چیزوں کو چھپا کے رکھا. ساری دنیا کے قرآن مجید کو اگر آپ معذرہ غیر بھی کر دیں الحمدللہ یہی آپ نے قرآن بیٹھ کے جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سے شروع کر کے اور ناس تک بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو کے قرآن میں سنانے کے لیے لانا پڑتا ہے. کیونکہ خاص چیز بتا دو جو چیز جو صفت آقا علیہ السلام کی امت اور حافظ قرآن کے اندر موجود ہے پچھلے ایک سال 1,24,000 علیہ السلام کے امت میں وہ چیز موجود نہیں تھی کیونکہ حافظ قرآن صرف آقا علیہ السلام کی امت میں موجود ہے. یہ سب سے اہم بات ہے. توحید کے حافظ میں کہا تھے صرف نبی اور رسول تھے لیکن کوئی امت نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حفاظت کے لیے تقریباً جو ماں باپ ایک اور صالحین تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی درجات اور بلند کرے ان کی مقامات کو اور اعلیٰ کرے تاکہ انہوں نے جو نیت جو کری وہ آپ نے اپنا جو بنایا دنیا میں بس وہی بدولت تھی تاکہ اللہ تعالیٰ کی سینوں میں قرآن مجید چھپا قرآن پورے مسجد میں قرآن مجید چھپا کے گئے ہیں. حافظ الحمدللہ کی بات ہو کہ بعد میں کہنے کا مقصد کیا ہے معلوم اصل آج کی رات آپ ہی کریں اور آپ نے وقت تک ہمیں مسجد پر ملا نہیں رمضان ہی بھی آنے سے جنا ہے اور تراویح میں کچھ ہے کچھ بھی یہی مقصد ہے. آپ کسی نے بھی قرآن میں اللہ نے چھپا رکھا ہے. ہم یہی دعا مانگتے ہیں تاکہ مولا ان حافظوں کی بدولت میں ہمیں بھی جو نا ہمارے بچوں کو مدرسوں میں قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات صاحب سب کے حافظ آپ کے بارے میں اچھا سنا دے غیر القدر کے بارے میں اچھا سنا دے پھر ہمیں جیسے موبائل میرے پاس ہمارے سوچا سب کے بارے میں اچھے سنا دے ہم جیسے کا قرآن کو دیکھنے والے بھی ہیں پڑھ نہیں سکتے پھر ہمارے عالم کیا ہے. ہمارے عالم کیا ہے. عمر گزر گئی گھٹنے میں درد شروع ہو گئے گاڑی سفید ہو گئے آج بھی قرآن پکڑ کے پڑھنے کے طریقہ سلیقہ نہیں ہے. وہ کیا ہمارا غلطی آپ کا نہیں آپ نے جتنے میں بھی وہ آپ لوگوں کی محمد اللہ قائم کرے ہوئے ہمارے. لیکن الحمدللہ سب سے بہت متوجہ بات ہے تاکہ ایک معاملہ گزرا سا ہے تو خنس صاحب میں مصر بھی واقعہ ہے
قبرستان میں ایک مرتبہ ایک جنازے کے خاطر میں نے میت کے خاطر کی خبر کھول رہے تھے. اس میں کیا ہوا، بعد میں خبر کا جگہ بھولے ہیں تھوڑا سا گزر، اس میں سے اتنا خوشبو پھینکنا شروع ہو گیا، اتنا خوشبو پھینکنا شروع ہو گیا تاکہ پورا قبرستان اس کا خوشبو میں اتنا ہو. تو آخر میں وہ میت کو تقسیم کرنے کے لیے جو لوگ آئے تھے وہ لوگوں میں چل رہا ہوں بھائی یہ کتنا مزہ صاحب آگے سامنے آ گیا کہ یہ میرا دادا صاحب کی ہے مسئلہ ہے، دادا پردادا کے مسئلے ہیں، یہ ہمارے خاندان والوں کی. اچھا اتنے سالوں کی سالوں مسلسل 40-50 سالوں کے ساتھ سال ہو گئے. میں توجہ تھا میں آخر زیادہ ٹائم نہیں لگتے 10-15 منٹ بعد زیادہ نہیں ہے 10-15 سال 40-50 سال ہو گئے سال. اچھا 40-50 سال ہو گئے. اچھا پھر ان کے پاس کون سی آواز ہے ان کی خبر آج بھی ہے کہ 40-50 سال وہ حافظ بجا نہیں ہے ان کی خبر نہیں ہے، خبر بھی میرا نہیں ہوا. تو پتا چلا معلوم کرنے کے لیے وہ لوگ گھر تک پہنچے. بیچارے جو گھر میں ایک جو بس جھکی ہوئی کمر سے ایک پردہ نشین خاتون جو ہے بس بیٹھ کے اللہ اللہ کرے. اسی میں آپ کے پوتر نے پوچھے جان کیا دادا کے پاس کون سی اعمال ہے اس کو دادا کو آپ کی نظر میں جو بہتر دکھا. یہ سارے مطلب نہیں پتا ہے قبر صاحب کو بولے خوشبو آئی قبر صاحب کا بہن رہی ہے سب کچھ آخر نہیں سنا دادا کے پاس کون سی اچھی اعمال ہے تاکہ آپ کو پسند آ رہا کیونکہ ایک مومن کسی کو بھی کھائے نا ایسا ہے ان سے ہمیں بات ہو تو سب میں نہیں. تو آپ نے کہتے تاکہ بیٹے میرے پوتے آپ سے آپ کے دادا کے پاس کچھ اچھی اعمال نہیں تھا لیکن جیسا ہی دادا جان دن بھر تھکے ہوئے حالت میں گھر پر آتے تھے وضو کرتے تھے. شام جب سورج ڈوب جانے کا گھر پر آنے کے بعد وضو کرتے آرام سے بات نماز عشاء کے بعد بیٹھ کر بس وہ نیت صاف عیدر لگا کر بیٹھ جاتے تھے. قرآن مجید اپنے سامنے یاد کرتے تھے بس کھول کر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے اور جو بھی حروف ہیں جو بھی آیت ہیں اس کے اوپر انگلیاں پھیرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ انگلیاں پھیرتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ آپ جیسا ہی ایک صفحہ ختم ہو گیا ایک پیپر ختم ہو گیا آپ کا دادا جان رو رو کر ہاتھ رکھ کے دعا مانگتے تھے باری تعالیٰ مجھے تو قرآن مجید پڑھنے کا بہت شوق ہے، مجھے قرآن مجید پڑھنے کا بہت شوق ہے لیکن میری مجبوری ہے کہ اس عمر میں قرآن سیکھنے کے لائق نہیں. لیکن بس اتنا میرے دل میں جو پکی بات ہے تاکہ اس میں جو اس میں جو سب کچھ حق ہے جتنا بھی جو لکھے گئے جو پڑھے جتنا سب کچھ ہر ایک بھی حق ہے. بار بار آپ کے ہر کلام حق ہے، آپ کے ہر عرف بھی حق ہے. بس حصہ کہتے ہیں سب آپ میرے پیج پر ڈالتے تھے پھر اپنے پڑھتے تھے بار بار آپ کے ہر عرف بھی حق ہے بس کچھ بھی نہیں آپ پاس حق ہے. بار بار آپ سارے صفتیں حق ہے اس کے سوا کچھ اور نہیں. تو جیسا ہی آپ کا دادا جاتا ہے انسان ہوگا قبر کا قتل نہیں کرنے کے بعد جو نا معاملہ جو مسلم آج کے تک پہنچ سکتے ہیں. تو ادھر دادی کے پاس آنے پہنچے دادی جان دادا کی ایسی اعمال ہے وہی اعمال کی بدولت میں آج بھی دادا کا کفن پہلا نہیں ہوا اور انہیں کی خبر کے اندر سے اتنا خوشبو ہے رہے ان کی خبر سے بدولت میں پورا خبر سامنے ہے. بھائی ہم پڑھے نہیں صرف حق طلاق کی وحدانیت کے لوگ کے حق ہونے کے مسئلہ کو گواہ دے رہے بس بنیاد ہے اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ کتنا تعالیٰ کرے انسان کو کتنا ہوتا. اللہ کی رحمت ہمیشہ مقصد ہوتی ہے یعنی بھائی کس طرح سے میرے بندے کو بخشش کرو. ہم سمجھ سے بھائی بڑے بڑے عبادت کرنا رات تمام صلاۃ کو پڑھنا سو رکعت کچھ نہیں بس اتنا کو کہہ سکتا علماء احکام اور مجھے بس اللہ کی وحدت یہی ذکر کرتے بندے بس تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جا تو میرا ہو جا بس ساری دنیا میرے گھروں کے پاس آنے کے لیے تیار بس میرے توبہ کے دروازے کھلے ہیں بس میرے طرف سے ایک مرتبہ لوٹ کر آ جا بس میری طرف سے تو چلتے ہوئے آ جا میں دوڑ کر تمہارے طرف میرے رحمت تشریف لا. ہم کیا کریں جیسا مسجد ختم رمضان ختم ہو جاتی ہے اور کسی صاحب میں کوئی یہ صاحب یہ مسئلہ تو سوال بھیجتے ہیں کرے صاحب اندر آنے سے پہلے سوال بات رکھے گئے دوسرا درامی سمجھے نہیں پڑھتے تھوڑے تھوڑے لوگ پڑھتے اور جو پڑھے ان کے مسئلے کا ایک بار ذکر کرنا
تو رسول پاک رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تراویح 2 قسم کے لوگ نہیں پڑھ سکتے. صاحب اچھی بڑی بات سنتے ہیں, اگلے سال اگر تراویح نہیں پڑھیں گے 3 دن تراویح مکمل پڑھنے کی کوشش کریں, اور انشاءاللہ زندگی باقی رہتا اگلے سال مکمل تراویح پڑھنے کی کوشش کریں. ایک جن پر اثرات ہیں وہ تراویح نہیں پڑھ سکتے, جن پر اثرات ہیں وہ تراویح نہیں پڑھ سکتے. آپ پڑھنے کا کچھ بھی نہیں ہے, اللہ آپ کو خدا کا مقصد پڑھاتے ہیں, لیکن قرآن کی ہر ان کو آیت سے کہا ہے کہ انسان کے اوپر جو اس ختم ہو رہا ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے, جن پر اثرات ہے وہ نماز سے تراویح ادا نہیں کر سکتے. دوسری چیز ہے جس بندے کا دل ایمان سے خالی ہے وہ تراویح نہیں کر سکتا. اس کو کی خبر ہے میری تمہاری بات نہیں. ایک ہے اثرات کی وجہ سے, دوسرا ہے اس کا دل ایمان سے خالی ہے وہ تراویح نہیں کر سکتا. کیا ہم صاحب فرض چھوڑ کے تراویح کے پیچھے پڑے, تو فرض میں بھی وہی قرآن ہے, تراویح میں بھی وہی قرآن ہے, الگ کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات, رمضان مومن کا آئینہ ہے. رمضان آئینہ لیکن تشریف لائے 11 مہینہ ایک طرف اور جو ہے یہ مہینہ آپ کا آئینہ بننے کا تشریف سمجھ جاؤ. دنیا میں کتنی بھی حرکتیں ہوں گی, کیا آپ صحیح کرنے کے وقت ہے, صحیح کے لیے اٹھے اس وقت اٹھے نا, افطاری کے لیے بھی انتظامات کریں, گھر میں خیر و برکت ہے, کب تو خالی مکمل سو گئے, نماز کے لیے وقت ہے یا نہیں. اس سے کیا پتا چلا ہم بیزی ہے یا نہیں, ہمارا شیڈول سے بیزی ہے, ہم دین کے لیے وقت نہیں دے سکتے. رمضان 11 مہینوں کے اوپر مہینہ لے کے تشریف لائے بھائی, اے مسلمانوں مومنوں, وہ چیز آپ نہیں ہے کہ رمضان ایک آئینہ ہے جس میں آپ اپنا چہرہ دیکھ لو, روزہ کیا ہے, عبادتیں کیا ہے, قرآن کی تلاوت کیا ہے, رمضان کیا ہے, سحری کیا ہے, افطار کیا ہے, تحریر کیا ہے, درود کیا ہے, ذکر کیا ہے, کلمہ کیا ہے, تراویح کیا ہے, صلاۃ التسبیح کیا ہے, صلاۃ کیا ہے, فاتحہ کیا ہے, دعا کیا ہے, سب کچھ رمضان آئینہ بن کے آپ کے سامنے تشریف لایا. اور کسی نے کہا صاحب رمضان کے روزے قبول ہونے کے ایک علامت بتا دیں, رمضان کے سارے اعمال قبول ہونے کی علامت بتا دیں. تو بڑے مطلب سے بات کریں گے, کچھ بھی نہیں صاحب. عید کے دن ظہر کی نماز میں جس طرح تراویح پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھنے کا مسجد میں نماز سمجھ جاؤ کہ نماز ختم ہو گیا, پھر رمضان میں نصیب ہو. عید کے دن ظہر کی نماز میں جو تعداد رمضان میں کوئی تعداد اگر رہا تو سمجھ جاؤ, اپنے آپ کو سمجھ جاؤ تاکہ ہم کامیاب ہو گئے رمضان میں. سب سے اہم بات ہے. اور دوسری بات وقت ہے انٹرسٹ ریٹ بات ختم کر دو. انٹرسٹ ریٹ انشاءاللہ 10 منٹ آگے بڑھاتا ہوں. تو یہ مقام ہے قرآن حافظ قرآن کا مقام ہے. اور جو حضرات آج بھی مشہور قرآن نہیں پڑھ سک رہے, صرف مہربانی کر کے دن میں 1 منٹ نکال, زیادہ نہیں 1 منٹ نکال, اذان دینے کے بعد صرف یاسین دے دو, بس بیٹھ جاؤ, بس دل میں سمجھ جاؤ مولا یہ جو بھی کلام ہے صرف آپ کا ہے, آپ ہی کا ہے, آپ کا جو بھی کلام وہ حق ہے, صرف دل میں سمجھ جاؤ, اس کا بخشش نظر اللہ کے ہاتھ میں. اور دوسری بات سب کچھ ختم ہو گیا, اصل لڑک القدر کے رسانے کی کوشش کریں. تب جو بھی سوچتا ہے کیا تھا سارے لوگ. اس کے بعد ایک مرتبہ رسول پاک علیہ السلام صحابہ کے درمیان مسجد نبوی شریف کی واقعہ ہے. آقا علیہ السلام منبر نبوی میں جو دربار شریف چڑھنے سے پہلے پہلی سنت جو آپ نے ادا کرا, آپ نے آمین کہا. دوسرے سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا, آپ نے آمین کہا. تیسری سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا, آپ نے آمین کہا. اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا, جو مختصر سے مسئلہ سے جو بھی ہونے کا آپ نے جو بھی کہنا ہے سب ختم ہو گیا. اس کے بعد صحابہ نے بڑی ادب احترام کے ساتھ آقا علیہ السلام کے دربار میں ہاتھ جوڑ کر کے حضور سرکار, ہم نے جو منظر کبھی نہیں دیکھا وہ چیز آج ہم نے دیکھا. آپ نے کبھی بھی اوپر ختم نہ کرنا, آپ نے کبھی بھی آمین آمین نہیں کہا. اس کا مقصد کیا ہے بھائی حضور, مقصد کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس ہم یہ امت کی عادت ہے. جب میں نبی رسول کے قریب گیا, جب پہلی سے میں نے قدم رکھنے سے پہلے جب اسلام آسمان دنیا میں تشریف لایا, تو آپ نے ارشاد فرمایا آقا جس نے رمضان پایا اور اپنے مغفرت نہ کروایا اس کو لعنت ہو. میرے واقعہ اہتمام میں پہنچ گئی. جس نے رمضان پایا اور اس میں اپنے مغفرت کے لیے اللہ رسول کی بارگاہ میں سر رکھ
میں جبرائیل علیہ السلام نے دعا مانگنا، آقا علیہ السلام نے آمین کہنا، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے. ختم ہو گئی معاملہ. رمضان آنے کے بعد اگر اس رمضان مبارک مہینے میں بھی جو بندہ غافل ہے، سمجھ جاؤ آقا علیہ السلام کی آمین کی سبب ختم ہونا چاہیے. دوسری چیز، آقا جس نے اپنے ماں، جس نے آپ کا نام سنو اور اپنے خاندان کے نام سنو، نام سننے کے باوجود انہوں نے لاپرواہی کی خاطر انہوں نے آپ کے نام میں درود کلام پاک اس نے پیش نہیں کیا، اس میں بے شمار لعنت ہو. آپ کو شکر نام نہیں ہے جس نے آقا علیہ السلام کے نام سننے کے بعد درود نہیں کر اس کو پر لعنت ہو. تیسری بات، آقا جس نے دنیا میں جن کے ماں باپ زندہ ہے، جن کے ماں باپ کا حیات ہے، وہ ماں باپ حیات رہنے کے باوجود آپ کے اور اپنے ماں باپ کی مغفرت نہیں کروائے اور ان کی خدمت گزارنا کے اس پر بے شمار لعنت ہو. لعنت ہو. آقا رسول اللہ اور سمجھ جاؤ تین چیزوں میں پورے اسلام کی پورا جزا ہے. سوچ، ایک ہے رمضان، دوسرا ہے آقا رسول اللہ کے اوپر السلام، تیسرا ہے ماں باپ کی خدمت گزارنا. اور سمجھ جاؤ آقا رسول السلام کی درجہ رمضان امت. آقا رسول اللہ نے شک فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرا امت کا مہینہ ہے. اور رمضان میں تین عشرے ہیں. کتنے عشرے ہیں؟ تین عشرے. رحمت، مغفرت اور دوزخ سے آگ سے، دوزخ کی آگ سے اخراج ہوتا ہے. تو محدث نے بہترین انداز سے تفسیر کر دی تاکہ انسان کے لیے رحمت دنیا میں آنا بہت ضروری ہے. دنیا میں اللہ کی رحمت بہت ضروری ہے. انسان کے خبر کے اندر جانے کے بعد مغفرت ضروری ہے. تین رمضان پانے سے کیا کیا حاصل ہوتا سمجھ کرو. دنیا میں انسان زندہ رہنے کے باوجود رحمت بہت ضروری ہے. خبر کے اندر جانے کے بعد مغفرت بھی ضروری ہے. تا قیامت میں دوزخ کی آگ سے بچنا بھی ضروری ہے. سمجھ لو تین عاشرے جنہوں نے عبادت کی، سمجھ جاؤ اپنی زندگی سکون سے پا لیا. رحمت کے عاشرہ دنیا میں زندہ رہنا، مغفرت کے عاشرہ دنیا سے فنا ہونا، خبر کے اندر مغفرت کے لیے. تیسرے عاشرہ ہے دوزخ کی آگ، اس سے ڈر کا قیامت میں بچنا. تین عاشرے آپ کی زندگی میں موجود ہیں. جس چیز کو ایک عاشرہ چھوڑ رہے ہو، ایک آپ کرتے بھائی 10 دن قرآن پڑھ لیا ختم ہو گیا، بھائی تراویح ختم ہو گیا. نہیں، 30 دن پڑھنا ہے، 32 دن پڑھنا ہے. جس دن آپ مسلمان کے تھوڑے لوگ بزنس عاشرہ میں معذرت صاحب آخر خانیاں موجود ہیں، اتنے خطرناک آخر خانیاں موجود ہیں. 2 دن کی شب پینا، 1 دن کی شب پینا، اور ایسا ہے آپ کامنٹری کر لائف چل رہے پر صبح صبح لانا بازار کے مسئلہ اتنی خطرناک مسئلے صاحب. قرآن اسی کلام پاک ہے تاکہ اگر اتنا شرشرے کی دور اگر آ گئے تو آپ خدا نے اتنا شرشرے کا سنا کے معاملہ سکون ادب و احترام کی ساری قرآن میں سنانے کا مسئلہ. سورۃ فاتحہ بسم اللہ جو شروعات ہے وہ بھی صحیح الفاظ میں صحیح نہیں ہوتے. اتنے شروع ایک رات میں قرآن، 2 رات میں قرآن، 3 رات میں قرآن. پڑھانے والا اللہ ہے، پڑھنے والا تو بیچ میں کم رکھا توڑ کے چلے آتا ہوں بتا دیا. اللہ خیر کرے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلام کرے. آپ بھی سب کو 70 دن تک آپ نے پڑھو، بڑے ادب و احترام کے ساتھ سکون کے ساتھ آپ نے تراویح سنانے. اللہ تعالیٰ اور آپ کو سنانے، آپ کو سنانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ قرآن مجید دوڑنے کی کتاب نہیں ہے، یا دوڑانے کی کتاب نہیں ہے، سکون کے ساتھ لکھنے کی کتاب ہے. سکون کے ساتھ ہم اپنانے کی کتاب ہے. اور ایک شاعر بہترین نہ سمجھا جیسا مسلمان جو ہے قرآن مجید مسلم جو ہے نا دنیا سے اردو تک رکھ دیا کرتے ہیں. ہمارے جو حالت اہل سنت والجماعت اسپیشل کانفرنس کی ہے بھائی ہم قرآن کو کھول کے بھائی گھر میں سے جس نے دولہ پڑھ گیا بس قرآن کو بیٹھ جائے. ایج کا پڑھ صحیح تحقیقت کی بات ہے، لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ قرآن زندوں کی کتاب ہے، زندہ کتاب ہے، مردوں کی کتاب نہیں ہے. ہاں مردوں کے لیے مغفرت ضروری ہے. اب یہاں بیٹھ کو قبرستان اتنی 10 کلومیٹر بھی ہو یا مدینہ منورہ میں اگر نیت کا یا تفریح کا تو بھی یہاں تک اگر درود شریف پڑھو گا وہاں تک پہنچ جائے. وہ طاقت اللہ نے فرشتوں میں رکھا، لیکن ہم صرف جو مردوں کے لیے استعمال کرا اللہ کے پاس اس کام مت کرو. ہم صرف اور صرف مطلب سکرات کے وقت جو ہے روز و قبض ہونے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کی ضرورت ہے. اور قرآن مجید کی سورہ فاتحہ سے لے کے ناس تک
ہر ایک سنا اپنے اپنے حساب سے تکبر کے ساتھ کیا سورہ